نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات حاصل کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خاموشی یہ ایک ضبط ہے۔ جو بندہ زیادہ بات کرنے کا عادی ہو، ہر موقع پر بولنے کا عادی ہے، تو اس کا خاموش رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اکثر خاموش رہنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بقدر ضرورت آپ بات فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کی بھی یہی عادت، ہمارے نیک اللہ والے بزرگوں کی بھی یہ عادت۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، یا اللہ کیا گناہ گار بندہ جب آپ کو پکارتا ہے آپ اس کو جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، اے موسیٰ جب مجھے نیک بندہ پکارتا ہے تو میں ایک مرتبہ اس کی پکار پر کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اور جب میرا گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 3 دفعہ کہتا ہوں کہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، کہ میں حاضر ہوں اے میرے بندے، میں حاضر اے میرے بندے، میں حاضر اے میرے بندے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اللہ سے فرمانے لگے، یا اللہ نیک بندہ تو آپ کا فرما بردار ہے، اس کے پکارنے پہ آپ ایک مرتبہ لبیک کہہ رہے ہیں، اور جو گناہ گار ہے اس کے پکارنے پر 3 دفعہ کیوں لبیک کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ جب نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کا اعتماد اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اس کا خیال، اس کا یقین اپنی نیکی پر بھی جڑا ہوا ہوتا ہے کہ میری نیکی مجھے بچا لے گی۔ لیکن جب گناہ گار بندہ پکارتا ہے تو اس کا پورا دھیان، پورا یقین اور پوری امید صرف میرے سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میرے پاس کیا نیکی ہے، کیا عمل۔ تو انسان سب سے زیادہ گناہ جو اپنے کھاتے میں جمع کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس زبان کو کھینچ کے نکال کے فرمایا یہ اس کی وجہ سے۔ اسی لیے ایک اللہ والے جب ان کی مجلس میں کوئی حاضر ہوتا تو اکثر انہیں خاموش پاتا، تو مریدین ان کو کہنے لگے حضرت آپ کچھ نصیحت فرما دیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اگر میری خاموشی سے تمہیں فائدہ نہیں حاصل ہوا تو میرے کچھ کہنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں، کیونکہ خاموش انسان وہ اپنے رب سے تعلق میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو اصل خاموشی کا فائدہ ہے وہ یہ ہے۔ خان محمد رحمہ اللہ ایک بڑے عالم، ابھی حال ہی میں تھوڑا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، اور لوگ بتلاتے ہیں کہ حضرت کی مجلس میں چلے جاتے تھے، وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، خاموش، کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور لوگ جو اپنی امیدیں لے کر ان کی مجلس میں آتے تھے اور امیدوں سے بھر کر ان کی مجلس سے خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے، یعنی ان کے کام بن جاتے تھے۔ ایک اللہ والے نے ایک کاغذ پہ گتے پہ لکھ کے کہ خاموش، یہ لکھ کے اور گلے میں لٹکا کے رکھتے تھے۔ جب کوئی آتا تھا، کوئی بات کرتا تھا تو بس اس کو یہ دکھا دیتے تھے کہ بھائی خاموش۔
جب بندہ اس کے اندر علم اتر جاتا ہے نا، پھر وہ زیادہ تر خاموش رہتا ہے، بلا وجہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ ایک اللہ والی کی مجلس میں جب مریدین جاتے تھے اپنی اصلاح کرنے، تو وہ پہلی شرط یہی لگاتے تھے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کلام نہیں کرنا، ہاں صرف سلام کوئی کرے تو اس کا جواب دینا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ اور ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ماشاءاللہ جو مرد بھی ہیں یہ عورتوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ جتنی عورتیں باتیں کرتی ہیں نا، اس سے بھی عورتوں کو بھی 10 گنا پیچھے چھوڑ کے ماشاءاللہ ایسے ٹر 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 ٹر۔ ایک اللہ والے یہی پریشان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے خاموشی پسند ہے، خاموش رہنے دو، اور کہیں شور ہوتا، لوگ زیادہ باتیں کرتے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہر وقت تم ٹر 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 لگے رہتے ہو۔ جیسے بارش ہوتی ہے مینڈک نکل آتے ہیں تو مینڈک پھر اپنا ٹر 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 لگا دیتے ہیں، اور وہ کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا۔ تو ہمارے تو حیرت ہے کہ مرد بھی عورتوں سے آگے نکلے ہوئے، ایسے بیٹھے ہوئے باتوں پہ باتیں باتوں پہ باتیں، اور ان کی ساری باتیں اگر نوٹ کر لی جائیں، لکھ لی جائیں، تو ان میں سے شاید کوئی ایک بات بھی جو ہے نا مشکل سے صحیح نکلے، اکثر غلط باتیں۔ کبھی دین کی کوئی بات پکڑ لیں گے، کبھی کسی مولوی کی کوئی بات، کبھی سیاست کی بات، پھر کرکٹ کی بات۔ اتنا اپنا قیمتی وقت فضول باتوں کے اندر ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں آج اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہمیں اندازہ ہو جانا ہے کہ ہم نے اپنا اتنا قیمتی وقت کیسے ضائع کیا، باتوں میں اور موبائل کے اندر فضولیات کوئی کام کیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم زیادہ تر حصہ نا وقت کا خاموشی کے ساتھ اللہ سے تعلق اور دھیان جوڑ کے لگا کے رکھیں بس، اور بقدر ضرورت صرف لوگوں کو نا ان کی ضرورت کی بات کا صرف جواب دیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، اس کے پاس طلبہ جاتے تھے، بہت پڑھاکو ماشاءاللہ، فرسٹ پوزیشن اس کی ہر سال وفاق میں بھی۔ تو جب اس کے پاس کوئی کچھ ضروری بہت پوچھنے بھی جاتا تھا نا، تو وہ کتاب سے نا باہر نہیں آتا تھا، وہ بس آ گیا یہ بندہ تو کہتا تھا بھائی بہت ضروری بات ہے تو کرو ورنہ جاؤ۔ وہ کہتا تھا بہت ضروری بات ہے جلدی بولو۔ وہ جلدی بولتا تھا، یہ اس کو فوراً جواب دیتا تھا پھر کتاب میں۔ تو یہ ہوتا ہے وہ انسان جس کو اپنے وقت کی قیمت اور قدر کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت کی قیمت آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی۔ تو ہمارا وقت قیمتی ہے، خاموش رہیں، اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارنے سے آپ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، نہ کوئی جنت میں آپ کے مقامات اونچے ہوں گے۔ لیکن خاموش رہ کر ایک دفعہ آپ نے دل میں سبحان اللہ بھی کہہ دیا نا، تو ایک ایسا درخت لگے گا جنت میں، 100 سال بھی عربی نسل کا بہترین نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، اس کے تنے کو وہ پورا نہیں سفر مکمل کر سکتا، ایک سبحان اللہ۔ اور کتنا وقت لگتا ہے؟ تو خاموش رہ کر اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، کیونکہ انسان بول بول کے نا اپنے کھاتے میں نا برائیاں اکٹھی کرتا ہے، اور بول بول کے آہستہ آہستہ یہ مذاق میں چلا جاتا ہے، پھر مذاق سے ماں بہن پہ چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے لڑائی پہ۔ اور شیطان یہی کراتا ہے، کیونکہ شیطان خود یہ چاہتا ہے کہ لوگ بولیں، باتیں کریں، فضولیات باقاعدہ پلان کرتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں خاموش کیوں بیٹھے میں، یار کوئی بات کریں، سوچو یار کوئی بات ہو لے کر آؤ۔ اب شیطان تو دھڑ دھڑ دیتا ہے، یہ لو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، اور یہ بھی، پھر لڑائیاں، فساد اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے عمل کرنے کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔